بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کفی۔ جی میرے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عابد دل بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بابا جی، آپ سنائیں۔ جی آج کا کیا موضوع ہے؟ بابا جی کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ 4 پرندوں میں مشابہ کیا جاتا ہے، تو ان کی جو عادات ہیں یا جیسی وہ عادات پسند کرتے ہیں، ان کی جو عادات ہیں وہ انسان میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ انسان بھی ویسا ہی، تو ان کے نام اور ان کی جو ہے تھوڑی سی وضاحت۔ یہ جو چیز ہے نا جی، انسان جب رائے حق پہ چلتا ہے نا، انسانیت کے راستے پہ چلتا ہے، جی تو انسان کے اندر یہ 4 پرندے ہیں جن کو ذبح کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے۔ بے شک۔ کہ مثلا یہ 4 پرندے جو ہیں نا، یہ 4 پرندوں کی خصلت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جی کوا، جی کبوتر، جی مور جی اور مرغ۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، یہ 4 پرندے ہیں، جی اور ان 4 پرندوں کی جو خصلتیں ہیں وہ ہر انسان میں موجود ہے۔ بے شک۔ اچھا، کوا کیا کرتا ہے کہ کوا بہت عقل مند کہلاتا ہے۔ جی کوا جی بہت عقل مند کہلاتا چلاک ہے، بھی بنتا ہے، ہاں اور جی عقل مند بہت ہے۔ جی تو یہ جب بھی بیٹھتا ہے گندگی پہ بیٹھتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح انسان جو بہت زیادہ عقل رکھتا ہے نا، وہ نفس مقصد کے خواہشات دنیا کی طرف جاتا ہے، نفس کی پوجا کرتا ہے، کہ نفس جی کے تابع ہوتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یہ دنیا داری ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان نفس خواہشات، نفس امارہ میں دنیا سے فانی سے جاتا ہے تو اس سے مردار سے بدتر بدبو آتی ہے۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ دوسرا اس کے اندر کبوتر والی خواہش ہے کہ کبوتر جو ہے نا وہ پرواز بہت چاہتا ہے، جی جو کہ اور اوپر جاؤں اور اوپر جاؤں۔ جی بے شک بے تو شک انسان کے اندر بھی یہ ایک خواہش آتی ہے کہ میں بڑا بنوں، میں کوٹھی بناؤں، بنگلہ بناؤں بے اور شک، نام کماؤں، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی دیکھ جو ہے نا ہاں حسد، یعنی کہ میں اس سے اوپر جاؤں۔ اوپر جاؤں۔ جی اس کو بھی اس کو ذبح کرنا پڑے گا انسان کو اگر اس راستے پہ چلنا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، جی عقل سے بھی تھوڑا سا اس کو نیچے آنا پڑے گا، جی عقل کو پیچھے رکھنا ہوگا، اور قرآن حدیث کا جو فرمان ہے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے فرمان کو ماننا ہوگا۔ بے شک۔ تیسرا مور ہے، مور جو ہے نا یہ زینت پسند ہے، بے شک۔ دنیا خوبصورت ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ انسان اس کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بے شک، خواہ لباس میں ہو یا جیسے لباس بھی۔ میں جی ہو، جس چیز میں بھی ہو، جی اس کو خوبصورتی پسند ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اس سے بھی آزاد ہونا پڑے گا، اس مور سے بھی۔ بے شک ٹھیک ہے، بے شک۔ چوتھا ہے مرغ۔ جی مرغ جو ہے نا یہ شہوت پسند ہے بہت زیادہ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، جی وہ نہیں دیکھتا یہ مرغی میری اپنی ہے یہ پرائی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی تو اسی طرح اسے انسان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو یہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ جی تو جب انسان انسانیت کے راستے پہ چلتا ہے، پھر اس چیز کو بھی ذبح کرتا ہے، اس پرندے کو بھی، مرغ کو بھی، بے شک کہ مقصد کہ اس خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک۔ وہ فقط صرف اور صرف اگر اپنی بیوی کے پاس مقصد کے تعلقات رکھتا ہے تو صرف ایک نسل کشی کے لیے رکھتا ہے، اس کے علاوہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں جاتا۔ جی بے شک بے ٹھیک ہے، شک۔ جی تو مقصد کہ میرے سلطان وہ فرماتے ہیں کہ جو اس قطرے پہ قادر ہوتا ہے نا، اس کے مقام جو ہے نا قلم نہیں لکھ سکتی کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ کیا بات، بے شک۔ ٹھیک، جی تو یہ 4 پرندے ان کی خصلت ہے، ان 4 پرندوں کو ذبح کرنا ہوگا، پھر یہ انسانیت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ بے شک تو پھر ایسا انسان یہ بنتا ہے، ایسا انسان بنتا ہے کہ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ بے شک۔ اصل اگر ہم دیکھیں تو اشرف المخلوقات میں جب یہ جاتا ہے تو تب یہ بنتا ہے جب ان خواہشاتوں کو ترک کرتا ہے، ان جی 4 پرندوں کو ذبح کرتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ تو ورنہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ اگر یہ انسان نہیں بنتا تو جانور سے بدتر ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں نا، مقصد کہ جانوروں والے، جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا چارہ چھینتے ہیں، دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں، جی تو بالکل یہ انسان بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، بالکل۔ کسی کا حق تلف کرنا، کسی کا مال چھیننا، ٹھیک ہے، جی آپ کھانا، دوسرے کا خیال نہ کرنا۔ بے شک ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو آتی ہیں نا، یہ جانور کی طرف لے جاتی ہیں، اس اپنا خصلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ بابا جی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے تجھے ذلیل سمجھا، یا ایسا ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ دنیا دار دیکھتا ہے کہ جی یہ بندہ پتہ نہیں کس کام میں لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر تجھے عقل ہے تو اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ ہاں دیکھو، یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب فقیر کی کوئی بندہ نفی کرتا ہے نا، جی
تو ہم اس چیز کو انگور کرتے ہیں، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمارا فائدہ کر رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. جی بالفرض تو کسی کی چگلی کرتا ہے جی تو اس کے تو گناہ جھڑ گئے، جی بالکل. تو نے اپنے پہ وہ لے لے. بے شک. ٹھیک ہے. کسی کی غیبت کرتا ہے جی اور کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جی تو سمجھ لو کہ تو اپنا خسارہ کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہو اس رہا کا ہے. فائدہ ہو رہا ہے. بے شک بے تو شک. اس لیے اس کو فائدے، دیکھو درویش جب اس راستے پہ چلتا ہے نا، جی وہ صرف اسی لیے چلتا ہے کہ اپنی نفس کی کہہ لو کہ خواہشات کو ترک کرنا یا نفس کو رسوا کرنا. جی بے شک ٹھیک ہے. بے کہ شک دنیا میں اپنے نفس کو رسوا کرنا. بے شک. تو اس لیے یہ سفر طے کرتا ہے. نادان دنیا سمجھتی ہے کچھ اور، جی تو وہ نادانی میں اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. جی بے شک اس کا بھلا ہو جاتا ہے، وہ اپنا خسارے میں چلے جاتے بے شک. اس لیے یعنی یہ کہا گیا کہ اگر تجھے عقل ہے تو اس نے تجھے فائدہ ہیں، پہنچایا، فائدہ پہنچایا. لیکن وہ خود کا تو وہ جو ہے عقل اسی لیے کہ اس کو جب درویش کے راستے پہ چلتا ہے نا، جی تو یہ ساری تعلیمات مرشد سے ملتی ہے اس کو بے شک. کہ بیٹا آپ نے ایسے ایسے سفر سے گزرنا ہے. جی بے شک تو اگر آپ کی یہ ملامتیں آتی ہیں تو اس کو درگزر کرنا ہے، بلکہ خوش ہونا ہے بے شک. کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، جی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی محبت سے پیش جی آئے، پھر بھی اس مائی کا جو ہے بیمار ہوئی پتہ لینے گئے، جی شفقت کی، ان سے ساتھ محبت کی. بے شک. تو کسی نے کوئی اگر کینکر پھینکی یا کوئی مقصد کے پتھر پھینکے، یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، جی بے شک تو انہوں نے افسی نہیں کی. بے شک. اسی طرح درویش جو ہے اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ خوشی سے قبول کرتا ہے. بے شک بے شک. جی بابا جی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو عقل کے بھی کچھ مقام بنتے ہیں. اگر جو دنیا دار کی عقل ہے وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل اسے ایسا گمراہ کرتی ہے کہ وہ اگر کوے والی عقل ہے جی تو پھر تو وہ گمراہ ہے. گمراہ. جی بے شک. اگر شعور والی عقل ہے جی تو وہ فلاح ہے. فلا. بے شک. ٹھیک ہے. عقل بھی تو ہے نا، جی بے شک. کہ کوہ ہے وہ بھی عقل مند ہے، جی جانور وہ بھی عقل مند ہے، جی لیکن ایک انسان جو عقل رکھتا ہے شعور والی عقل رکھتا ہے، شعور والی عقل. تو جو شعور والی عقل ہوتی ہے نا وہ جی فلاح کی طرف لے جاتی ہے. بے شک بے شک. لیکن بابا جی شعور والی عقل بھی جو ہے وہ ایک مرشد کے جی بغیر کامل مرشد کے نہیں کچھ بھی حاصل ہوتا، جی بے شک. کیونکہ مرشد ایک ایسے ہی بساخی ہے جی کہ جو گرنے نہیں دیتی. بے شک بے شک. جب یہ انسان کہتا ہے نا کہ میں خود ہی گزر جاؤں گا، جی یہ ناممکن ہے، نہیں گزر سکتا، یہ کمزور ہے، بے شک. کیونکہ اس کا دشمن جو ہے وہ بہت پاورفل ہے. جی اللہ پاک نے اس کو تمام طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں. بے شک ٹھیک ہے. بے شک تو اس لیے اس کو ایک کامل مرشد کا سہارا لینا پڑا. بے شک. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک منزل کو طے کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک سیڑھی. ہاں سیڑھی. جی تو دیکھیں یہ لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جو اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو. جی تو اللہ پاک نے تو انسان کو انسان کا سہارا بنایا ہے. بے شک ٹھیک ہے. بے شک اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک دوسرے انسان کا محتاج رکھ دیا. بے شک بے شک کوئی بھی تو کائنات میں دیکھ لے، جتنا بڑی امیر بندہ ہوگا وہ کسی غریب کا محتاج ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے. جی بالکل. کیونکہ اگر غریب اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ چدراہٹ نہیں کر سکتا، وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ عیش و آرام نہیں کر سکتا. بے شک اس کو غریب وہ چیزیں مہیا کر کے دے گا بے شک. جو بیٹھے بٹھائے وہ حکم چلائے گا. حکم چلا. اگر غریب نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ سارا کچھ خود کرنا پڑے گا. جتنی مرضی دولت ہے، پھر وہ دولت سے کیا کر سکتا ہے، چدراہٹ نہیں بنتی. نہیں بنتی نا، خود اس کو کرنا پڑے گا. جی تو بالکل. اس لیے اس کو بھی غریب کی محتاجی کرنی پڑی، کرنی خواہ پڑی. پیسے دے کے کرنی پڑی، جی لیکن اس کا محتاج ہے وہ بھی. بے شک بے شک. تو اسی لیے اسی طرح بادشاہ ہے، بادشاہ اگر رعایا ہے جی اس کا ادب اداب کرتی ہے تو وہ بادشاہ، اگر رعایا اس کا ادب اداب نہیں کرتی جی تو وہ بادشاہ کس کا ہے. بے شک تخت پہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح پیر حضرات جو ہیں، پیر حضرات کے اگر مرید ہیں تو وہ پیر ہے، جی بالکل. مرید اس کو پیر بنائیں گے. بے شک اگر مرید نہیں ہے تو وہ کس کا پیر ہے، وہ عام ہمارے جیسا ہوگا. بالکل. جی ٹھیک. جی اسی طرح اللہ پاک نے ایک درجات رکھے ہیں، ایک مقام دیے ہیں، تو ہر انسان کا ایک مقام ہے. بے شک بے شک. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگر اسے امیر کو غریب کی ضرورت ہے، بے شک وہ اپنی پیسے دے کے ہی پوری کر رہا ہے، لیکن اگر ہمدردی دیکھیں ہم، مطلب اگر جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہمدردی کے لیے، جی جی ٹھیک ہے، لیکن وہ خواہ اس کے اندر ہمدردی نہ ہو لیکن اسے ضرورت پھر بھی ہے. ضرورت پڑے گی نا جی. پھر اگر وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جی تو سمجھ لا وہ خسارے میں چلا گیا. بے شک
اگر وہ دیکھتا ہے کہ یار دیکھو جو میری اولاد ہے جو اس سارے سرمایہ کی مالک ہے، اس جائیداد کی مالک ہے، جی بالکل، وہ تو میری خدمت نہیں کرتی، وہ تو مجھ سے پوچھتے نہیں ہے، جی بالکل، تو یہ غریب ہی تو ہے جو مجھ سے پوچھتا ہے، مجھے اٹھاتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جی بے شک، تو جس کے لیے یہ تو نے مال اسباب دولت سب اکٹھا کیا ہوا ہے، کوٹھے بنگلے بنائے رکھے، وہ تو تجھے کھانا نہیں دیتا، بے شک، وہ تو تجھے ٹھیک ہے پانی نہیں پلاتا، جی بالکل، وہ تو تیرے سے زیادہ نواب بن گیا ہے، جی وہ تیری قبر پہ نہیں جائے گا، بے ٹھیک ہے۔ شک، بے شک، تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کی اولاد نے ان کی میت کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جی وہ نوکروں کا چل ٹھیک ہے جی دفنا دو اس کو۔ بالکل ایسا ہے، جی کوئی ایک میل آنر تھا وہ فوت ہوا جی کرونا میں، جی تو اس کو کسی بچے نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، ایسے آیا اس کو مل بھی اس نے بند نہیں کرنے دی، جی اس نے کہا بھائی مل چلنے دو، کیا یعنی کہ ذرا بھی خوف نہیں ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، جی خوف کہاں آتا ہے، جی یہ مایا کی چیز ایسی ہے انسان کے اندر انسانیت ختم کر دیتی ہے، بے شک، ایک دکھ، ایک بھوک، جی ایک پیاس، ایک درد، جی وہ ہی انسان کو انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے، وہی درد سکھاتی ہے۔ بے شک، جب تک تجھے بھوک نہیں لگے گی نا تجھے کسی بھوک کا احساس نہیں ہوگا، بے شک، اگر کوئی دکھ نہیں ہوگا تجھے کسی دکھی کا احساس نہیں ہوگا، بے شک، تو یہ ہمیشہ انسان کو درد ہی اس راستے پہ لے جاتا ہے۔ یہی قرآن سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے دکھ درد بھوک پیاس میں میرا شکر ادا کیا اور مجھ پر بھروسہ کیا وہ میرا خاص بندہ ہے۔ خاص بندہ ہے، جی بے شک، اچھا، تو اب ثابت ہوا جی کہ دکھ درد اور بھوک پیاس آئی تو اس مقام پہ وہ آیا نا، آیا بے شک، اگر یہ چیز اس کو نہ ملتی جی تو وہ اس مقام پہ کیسے آتا، بے شک، وہ گمراہ رہتا وہیں، گمراہ رہتا۔ جی تو بالکل، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ابھی ایک بندے کا فون آیا میرے سے، اس نے سوال کیا کہ بابا جی اگر انسان مقصد کے اچھائی کی طرف، مقصد کے کوئی زیادہ پیسے کی طرف چلا جاتا ہے جی تو پھر اس میں اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالفرض میری 30,000 تنخواہ ہے، مجھے 60,000 ملتی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں جی لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا، جی تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جی میں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ 30,000 لیتا ہے تو میرا شکر ادا بھی کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، جب یہ 60,000 لے گا نا جی تو اللہ کو بھول جائے گا، غافل ہو جائے گا اللہ سے، بے شک، بے تو شک، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ غافل نہ ہو، بے شک، یہ میرے قریب رہے۔ قریب رہے، بے شک، اللہ جس کو قریب رکھتا ہے اس کو یہ ازمائش دیتا ہے، اس کو یہ دکھ درد تھوڑا سا ڈوری اس کی کھینچ کے رکھتا ہے، بے شک، تو جس کو اپنے سے دور کرتا ہے اس کو ڈوری ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایسی عنایت کر دیتا ہے جی کہ جیسے وہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جاؤ ان کے مانگنے سے پہلے ان کو عطا کر دو تاکہ ان کی زبان پر میرا نام نہ آئے۔ نام نہ ہے، بے شک، بے تو شک، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں جی جی کہ ہمیں اللہ مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ بات دیکھو، یہی ایک سمجھنے کی بات ہے، یہی ایک انسان کی بھول ہے جی بے کہ شک، ہر بندہ جو خواہشات دنیا ہے نا، مقصد کہ دنیا کی زینت ہے نا، جی اس کے پیچھے اس بھاگ کے رہا پیچھے، ہے بے شک، تو جی انسان گمراہ ہو گیا ہے۔ گمراہ ہو گیا، بے تو شک، میرے پیارے ویورز، اجازت چاہتے ہیں، باتیں اگر اچھی لگیں، کوئی پسند آئے تو اس بچے کو کمنٹ کر کے بتانا، اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لینا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔